بچوں اور کتوں کے ساتھ ہو۔ ولید کا دل تو بچوں کی لڑائیاں، کتوں کا بھونکنا اور مرغوں کی اذانوں سے لگتا ہے۔ ہم نے نشستوں میں سوائے بحران اور ہنگاموں کے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اگر ایسی ہی سنت شکنی کرتے رہے تو اپنے باپ کی روح کی قسم میں تم سب سے رشتہ داری توڑ دوں گا۔ نکل جاؤ۔ امریاس کہاں ہے؟ انہوں نے جب سے یہ سنا ہے کہ مالک مصر کی طرف جا رہا ہے، سجدے کی حالت میں مسلسل یہ دعا کر رہے ہیں کوئی غیبی ہاتھ مالک کے 2 ٹکڑے کر دے۔ کیا ہوا عمر؟ جاؤ جاؤ جاؤ۔ مالک کے گردن کی کھال تمہاری روحانیت سے زیادہ مضبوط ہے بڑھیا۔ مصر کو دعاؤں سے نجات دلانا چاہتے ہو؟ اور کیا، اور نہیں تو کیا۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میری بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مختصر وضاحت کی ضرورت ہے۔ البتہ مشکل ہے، لیکن امر کی بھی یہ عادت رہی ہے کہ کیل کو پتھر ہی میں گاڑے۔ یہ چھوٹی سی دنیا چھوٹے سے دلوں کی آرزو ہے، اور خداوند عالم چھوٹی آرزوؤں کو اپنے ناسپاس اور گنہگار بندوں کے لیے بھی پورا کرتا ہے، چاہے وہ امریاس ہی کیوں نہ ہو۔ بیٹھو بیٹھو اور میری دعاؤں پہ آمین کہو۔ بیٹھو۔ اپنے یہ بڑے بڑے کان ذرا زمین پر لگاؤ تاکہ مالک استر کے گھوڑے کی سموں کی آوازیں مصر کی جانب قلزوم کے علاقے میں سنائی دیں۔ حاجی بجائے دعا کے سوچو، آنکھیں موٹی کر کے زبانی جمع خرچ کرنے کے بجائے تم کوئی معجزہ دکھاؤ پیغمبر بے نوا۔ مصر ہاتھوں سے کھو دو گے؟ کون سا مصر؟
وہی بہشت جس کا وعدہ کیا ہے، جس کی آرزو میں تمہاری داڑھی سفید ہو گئی ہے بدبخت۔ میرا مصر میرے خیالوں میں آباد ہے، جس کی وسعت امر آس کے شعور کی وسعتوں جتنی ہے، نامحدود۔ ساحل نیل پہ بنا ہوا فرعونوں کا مصر زندان سے بڑھ کے نہیں۔ میری جنت، میرے خیالوں کی سرزمین ناقابل تسخیر ہے ابا یزید۔ تم دیوانے ہو گئے ہو، مالک کے خوف نے تمہیں دیوانہ کر دیا ہے۔ تم اپنے سرداروں کے ساتھ مالک اشتر کے مقابلے کے لیے کس محاذ کا انتخاب کرو گے؟ فسطاط۔ لیکن میں قلزم میں اسے ڈھیر کر کے دکھاؤں گا، ہمیشہ کے لیے۔ تم قلزوم میں تھے، وہاں کے لوگوں کو زیادہ جانتے ہو۔ سنا ہے قلزوم والے علی کے وفادار ہیں۔ ہوں گے، ایک ہی، ان میں سے ایک ہی میرے لیے کافی ہے۔ تمہارے ذہن میں کیا ہے عمر؟ میں نے جب زمین پر کان لگائے تو مالک اشتر کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے علاوہ ایک بھولے بھالے دل کے دھڑکنے کی آواز اور ہزاروں شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ بے شک تم مکاریوں کے خدا ہو عمر، جلد کام شروع کرو، کل مالک اہالی قلزوم کا مہمان ہے۔ ابا یزید، میں مالک اشتر سے بہت پہلے سرزمین قلزم میں پڑاؤ ڈال چکا ہوں، ہمیشہ۔ کچھ سمجھے؟ احساس غربت کر رہا ہوں عمر، تمہاری بات کا درک کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ عمر، میں اتنا جانتا ہوں کہ بس ہماری تاریخ زندہ رہ جائے گی۔ شاید مقدر ہی تھا کہ اگر علی نہ بن سکو تو معاویہ، اور جب مالک اشتر نہ بن سکو تو امر آس۔ ہے مالک، مجھے فخر ہے کہ اس دور میں زندگی گزار رہا ہوں جس دور میں مالک اشتر جیسا سورما رہا کرتا تھا۔ میں چلا ابا یزید، الوداع۔ ابا یزید، قتل کے الزام سے بچنے کے لیے منبر پہ جا کے لوگوں کو دعا کے لیے کہو اور سارے الزام خدا پہ تھوپ دو۔